أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عزیزان محترم، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مبارک مہینے کی فضیلت شروع سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مہینے میں اور یہ جو مہینہ ہے اس کی بڑی اہمیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور 4 مہینے جو فضیلت کے ہیں ان میں یہ بھی مہینہ شامل ہے۔ پہلا مہینہ جو فضیلت کا بیان کیا گیا ہے رجب ہے، اور پھر ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، پھر محرم ہے۔ آپ بولیں گے کہ حضرت رمضان اس کی فضیلت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، اور ان مہینوں میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت فرماتے تھے، جتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، جتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، جتنی خیرات فرماتے تھے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے سے ہی روزے شروع فرما دیتے تھے، اور اتنے روزے رہتے کہ اس میں شعبان بھی آ جاتا اور پھر رمضان بھی اس سے مل جاتا۔ ہم اتنے 3 مہینے کے روزے تو رہنا ہمارے لیے دشوار ہے، ہم کو تو جو فرائض ہے اس کی تکمیل کر لے تو وہی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم اگر رمضان کے ہی روزے رہ جائیں گے تو یہی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم کا فضل کا معاملہ فرما دے گا۔ میرے عزیز و دوستو، اس مبارک مہینے میں ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تحفہ دیا ہے، اس تحفے پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مبارک مہینے میں بہت سے اللہ والوں کی ولادت بھی ہے، اور بہت سے اللہ والے اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں، اور یہ بھی بات اہم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اسی مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک الگ الگ انداز میں اس کا جشن مناتا ہے، اور نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہیں اور کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی نافرمانی کے کرتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ چاہیے کہ جب ہم نام جس کا لے کے خوشی منا رہے ہیں اس کے ایک ایک عمل پہ بھی غور کریں۔ وہ کتنے نمازی تھے، وہ کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ اللہ کے رسول کی پیروی کیسے کرتے تھے، اللہ پہ ان کا یقین کیسے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کے والد اللہ کے رسول کی کیسی اطاعت فرماتے تھے۔
ہم لوگوں نے کیا کیا؟ نام ان کا لیا، کام اپنے کیے۔ نام ان کا لیتے ہیں اور کام وہ انجام دیتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی میں ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ لوگ امام جعفر صادق کی یاد بھی مناتے ہیں اور اس میں نئے نئے کہانیاں سنا دیتے ہیں۔ پرانے بڈھیا جو ہے کہانیاں لکھ دیے ہیں اور وہی کہانیاں سنا کر آج ہمارے بچوں کو ہم گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی واقعہ کسی سے منسوب نہیں ہے اور کوئی بات کسی سے منسوب نہیں ہے۔ اگر ان کے نام کو لگا کر اس کو پیش کریں تو روز قیامت وہ سوال کریں گے کہ میرا نام لے کر تم نے غلط بات کیسے بتائی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر آپ کو میرے کوئی کسی کی بات معلوم ہو تو اگر پورا یقین ہو تو وہ بات کہیے، ورنہ ان کے اوپر تہمت مت لگائیے، ان پہ کوئی ریمارک مت کیجیے کہ امام جعفر صادق یا اور کسی اور ولیوں کے بارے میں ایسی باتوں کا لگا دینا جو ان سے منسوب نہیں ہے، جو وہ نہیں کہے ہیں، وہ جو نہیں بولے ہیں۔ اگر آپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں تو یاد رکھو کل وہی آپ کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ مولا میں نے یہ باتیں نہیں کہی تھی، انہوں نے اپنے طرف سے دھری ہے، انہوں نے اپنے طرف سے کہا ہے، لہذا ان کو پکڑی جائے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم جنید بغدادی کے بارے میں اور ہم خواجہ اجمیری کے بارے میں بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حضرات کی سیرت کیا تھی اور ان کا عمل کیا تھا، یہ اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے، اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرنے والے تھے۔ آج ہم لوگوں نے کیا کیا؟ نامہ لے کر ان کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے بجائے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ ان کے باتوں کو پہنچانے کے بجائے اپنے عمل کو کرتے ہوئے وہ حضرات کو جو اللہ کے لیے مرے مٹے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھے، جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیک کر اللہ سے زندگی بھر مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، آج ہم ان سے منسوب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ والے کبھی یہ نہیں پسند کرتے تھے جو آج ہو رہا ہے۔ یہ جو عمل ہو رہے ہیں یہ ان کی پسند نہیں ہے، بلکہ ان کی پسند یہ تھی کہ تم مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر ان کی بھی اگر پسند دیکھی جاتی تو قرآن ہر ایک کے ساتھ رہتی۔ ان کا اگر عمل دیکھا جاتا تو وہ ایسا عمل کرتے تھے کہ لوگ اس سے فیضیاب ہوتے تھے۔ آج ہم لوگوں میں ان کا نام لے کے نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کا نام لے کر نئے نئے باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں معجزہ ان کے کرامات کا انکار نہیں کرتا، لیکن کرامات کو پیش کرتے ہوئے لوگوں کو کرامتوں پہ ہی رکھ دیا جائے تو پھر عبادتیں چھوڑ دیں گے لوگ۔ اس لیے کرامتیں وہ بزرگوں سے ہوئی ہے، لیکن ان کرامتوں کو بیان کریے تو اس میں سے فائدہ بھی ان کو بتائیے۔ تم بھی اگر ایسے پیارے رسول یا پیارے ہمارے اولیاء اللہ کی محبت رکھتے ہیں تو اپنے اندر بھی وہ عمل کو کہیں نہ کہیں پیدا کریں۔ جب ہم یہ عمل اپنے اولاد کو بتائیں گے تو یقیناً ان کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوگی، ان کے اندر محبت کے رسول پیدا ہوگی، ان کے اندر اللہ کے احکامات پہ چلنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ وہ بھی اپنی صرف کرامتیں بیان کرتے رہیں گے اور کرامتیں بیان کرتے کرتے وہ دنیا سے اپنی اولاد کو تو اب ہم وقت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو اولاد کو وقت دینا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم اپنے وقت کو پورا کا پورا دعوتوں میں لگا دیے ہیں، تفریح گاہوں میں لگا دیے ہیں اور
اپنی نوکری یا کاروبار میں لگا دیے ہیں اور اولادوں کو بڑے بڑے بیگاں پیٹوں پر رکھ دیے ہیں اور جیسے گدھوں کے اوپر سامان وزن ڈالا جاتا ہے، آج ہمارے بچوں کا حال اسی انداز کا کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بچے سب کچھ بن رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو آنے کا ان کے دل میں ذوق پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہم نے یہ نہیں بتایا بیٹے تم ڈگری تو پڑھ لیں گے، تم قابل تو بن جائیں گے، تم لائق تو بن جائیں گے، لیکن وہ لیاقت کو اگر تکمیل تک پہنچانا ہے تو یہ در سے ملے گی، یہ گھر سے ملے گی۔ تمہاری ڈگری اگر کارآمد ہوگی، یاد رکھیے میں کہتا ہوں اکثر بڑے ڈگریاں والوں سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھے لیکن اللہ کا خوف تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ سے قربت تھی، اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا نام ان ممبروں پہ لیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں بچوں کو یہ سمجھا دیے کہ بیٹے تم یہ بنو، بلڈنگاں بنا سکتے۔ کئی ایسے انجینئراں ہیں بلڈنگوں کے نقشے بنائے تو ان کو نہیں معلوم بلڈنگ کا نقشہ صحیح ہے یا نہیں۔ کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹری تو کرتے ہیں لیکن ڈاکٹری کا ABCD نہیں جانتے۔ تو یاد رکھو اگر کامیاب ڈاکٹر بننا ہے، کامیاب انجینئر بننا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے تو پہلے اللہ کے گھر کو آباد کرو، اور اللہ کے گھر کو تم آباد کریں گے اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا، تمہارے ہاتھ میں شفا عطا فرما دے گا۔ تم جو بلڈنگ بنائیں گے وہ سالوں کھڑے رہے گی انشاءاللہ، اور جو تم بلڈنگیں بنائیں گے جتنے لوگ اس میں رہیں گے ان کی اللہ حفاظت بھی فرمائے گا۔ کب؟ جب تم اللہ کو راضی کرتے ہوئے وہ عمل کرو۔ میرے عزیز دوستو، آپ اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کی رضا۔ آج ہم اگر کسی ولی کا ذکر کرتے ہیں، کسی اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا کیا انہوں نے اللہ کے لیے اپنے کو وقف کر دیا، گھر کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کیا اور اپنے رب کی مرضی کو ترجیح دیا۔ پھر اللہ نے اس مقام پر ان کو لے گیا کہ دنیا پوری کھنچ کے ان کے پاس بنے جاتے، بڑے بڑے علماء جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی ہے یا درگاہ یوسفین ہے، کبھی ان کی سیرت پڑھا آپ نے؟ ہم سیرت نہیں پڑھے، پھول چڑھانے پہنچ گئے، عرس میں جا کے واہ کر کے آ گئے۔ ہم کبھی ان کی سیرت کو مطالعہ کیا کہ یہ کہاں کے تھے، کہاں سے آئے، اپنی پوری زندگی کو کیسے اللہ کے لیے وقف کیا؟ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ ہاں ایک آدھ واقعہ سن لیے ہوں گے، ایک آدھ بات ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن آج خطبہ بھی یہ جو بیان کرتے ہیں وہ مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت آپ کو معلوم ہو، لیکن حقیقت میں ان کے تعلیمات آپ کو معلوم کرنا ہے تو پھر آپ کو ان کی سیرت، ان کی کتابیں پڑھنی پڑے گی اور آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ اللہ کے ولی بنے تو بنے کیسا۔ آج ہم لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے کو یہ سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے کہ آج ہمارا موجودہ حالات میں جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے پر، اور جو ہمارے پر نئے نئے طریقے سے حکومت نے ہمارے وقف پراپرٹیز کو اور ہمارے درگاہوں کو اور ہماری مساجد پر جو حملہ کر رہی ہے، اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی باتوں کو ان تک پہنچانا چھوڑ دیا،
یہ آئے ہزاروں نے اسلام قبول کر لیا، یہ آئے ہزاروں نے گناہ سے توبہ کر لیا، اور ہم کو دیکھ کے گناہ شروع کر دیا۔ فرق کیا تھا؟ وہ آئے تو گناہ چھوڑے انہوں نے، اور ہم گناہ کا اضافہ کر دی، بدعتوں کا اضافہ کر دی، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، کوئی جو بخشا ہوا نہیں ہے میاں، وہاں سب برابر رہیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں وہی اللہ کے قریب ہوگا جو اللہ سے سب سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب وہ رہے گا، بلکہ اپنے محبوب کی نشانی بھی اللہ نے فرمایا، اور اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ بھی فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے پاس کون بڑا ہے؟ دولت مند نہیں، بڑے بلڈنگ والا نہیں، بڑی چادر چڑھانے والا نہیں، چادر ایک طرف بھیج رہی اور ایک طرف اپنے چیلوں کو وہ مقام کے وہ جو اجمیر شریف ہے اس کے خلاف سازشہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ دو منہ کے سانپ ہیں میاں، ان پر بھروسہ مت کرو۔ اور ہمارے لوگ آج جا کے ان کے سامنے جی حضوری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پھر دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی انشاءاللہ۔ ارے 313 تھے میاں، آج ہماری گنتی کو ڈنڈی مارتی ہے لوگ۔ اب میں بولا تو میری تقریر بھی نوٹ کر کے لے جاتے۔ ہم 313 تھے، آج ماشاءاللہ 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 آج ہماری تعداد بہت بڑی ہوئی ہے، انہوں ڈنڈی مارتے۔ 18 لاکھ ہے، 22 لاکھ ہے کہ ارے تمہاری اولاد 18 سال سے ہم نہ وہی عمر ہے، وہی ہے ہمارے پاس۔ آج سے 20 سال پہلے ہم کو ذیل سنگھ صاحب ہوم منسٹر تھے، ذیل سنگھ صاحب کئی کو بول رہا ہوں میں، ذیل سنگھ تھے، تو انہوں بولے تھے آپ 18 کروڑ ہے۔ کیا انہوں مر کے اتنے سال ہوئے ابھی بھی ہم 18 کروڑ ہی ہے؟ کیا باتاں کریں میاں؟ ہمارے گھر میں ہم 4 تھے، آج 40 ہو گئے ماشاءاللہ، پھر بھی 18 کروڑ ہے۔ یہ سب ڈنڈے مار رہے ہیں، بالواں پر پیدا کرو پیدا کرو پیدا کرو۔ ارے تیرے پاس پیدا کرنے کے سے مشنری بھی تو ہونا نا، اللہ وہ مشنری مسلمانوں کو دیا۔ اب تم پیدا کرو بولے تو کیا ہونے والا؟ ایک حکومت تو بولی بچوں کو پیدا کرو، انہوں خود کتنے پیدا کرے بولے تو 2-3۔ ارے گاڑی چلانے والا بھگانے والا رہا 100 کی اسپیڈ سے، انہیں کم سے کم 70-80 تک بھی گیا تو بنیں گے بھائی واقعی اچھا ڈرائیور ہے یہ۔ انہوں خود 2-3 کو رک گئے، دوسروں کو بولے پیدا کرو۔ اور کیوں پیدا کرو بول رہے ہیں؟ ان کی ووٹاں کم ہو جا رہی، ووٹر بڑھانے کے واسطے پیدا کرو بول رہے ہیں۔ ہم کئی کو پیدا کرو بولتے، ہم اس لیے پیدا کرو نہیں بولتے کہ لوگوں کے برائی کرو، لوگوں کے گلے کاٹو، لوگوں سے نفرت کرو۔ ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہم سب ایک ہے، ہم آدم کی اولاد ہے۔ آدم کی اولاد کچھ بگڑی بھی ہے، کچھ سدھری بھی ہے، سدھری بھی مسجدوں میں ہے، کچھ کم سدھری بھی باہر ہے، اور سب سے زیادہ بگڑی بھی اور نہیں۔ اگر تم یہاں اللہ سے ڈریں گے نا اور یہ حقیقت جانیں گے نا جس دن کہ اللہ تم کو دینے والا ہے، پھر تم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ ارے کیوں در پہ جا رہے میاں؟ ایک در پکڑو، مضبوط پکڑو۔ یہ اللہ والے کھانے کو نہیں دیکھے، یہ اللہ والے دولت کو نہیں دیکھے، یہ اللہ والے بھوکے رہے مگر مرضی مولا دے۔ کھانا ملا بولے مرضی تیری تھی ہم کھا لیے ماشاءاللہ، وہ نہیں ملا بولے مرضی تیری ہے نہیں ملا الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستو، بہت تیزی کے ساتھ وقت بھاگتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہفتے واری وعظوں میں آئیے ذرا۔ 10:30 بجے رات میں دعوت میں 12-2 بجے تک چل رہی دعوت، میں 12 بجے تک چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، پھر دعوتوں میں جا کے کھاؤ 10:30 بجے سے 12 بجے تک، 11:45 تک آؤ۔ معلوم ہوتا کہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ یہ سیرت
جتنے علماء حدیث سیرت بیان کرتے اس کو صحیح ہے، حضرت علی کی سیرت بیان کروں گا، حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آج کل اشتہار آیا وہ بھی بولوں گا، وہ تو سنائے تو سنوں گا نا، آپ لوگ سنتے ہی تیار نہیں، اس وقت سے آج کل مقررہ بھی کیا کریں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، آپ مسجدہ بھر دو پھر مقرر بھی ویسے مطالعہ کر کے آتا ہے، کیونکہ وہ پوروں کو دیکھتا ہوں نے بھائی اتنے قابل لوگ آئے ہیں، ان کو قابل ترین بات بتانا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، ہر کوئی نماز تک آتے رہتا، پھر نماز میں بھی آ کے بھر بھاگ کے آ کے کیا پڑھا رہے بابا تو، ارے پڑھنے کی کیا ضرورت، امام ہمارے بارے میں پڑھ لیا خود بولے واہ، تو امام پہ چھوڑ دو، تم مر رہے تو بھی امام پہ چھوڑ کے جا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوثیہ بیگم کینسر کے مریض ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجل عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے صحت عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو اس وقت مصیبتوں میں ہے خصوصاً اللہ جو فلسطین کے ہمارے مسلمان، غزہ کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرما، اور اللہ یہ ظالم حکومتوں کو اللہ تہس نہس فرما، اللہ جو مسلمانوں کو ہلاک کرتے ہیں اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے مولا، اور جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں اللہ ان کے نام و نشان کو مٹا دے۔ آج ہندوستان میں بھی جو مسلمانوں پر ہو رہے ہیں حملے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ اللہ ان سے ہمارے ایک ایک بچے کے خون کا بدلہ لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔